السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگ ادب کی تعریف اور ادب کی تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید کی تعریف بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تنقید کی ضرورت کیوں ہے، تنقید اور ادب کا کیا رشتہ ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ تنقید اور ادب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ادب میں لکھا جا رہا ہے اس کا معیار بھی ہونا ضروری ہے، اس کی ایک قدر و قیمت ہونا ضروری ہے، اور ادب کی قدر و قیمت متعین کرنے کا کام تنقید کرتی ہے۔ تنقید کا تعلق ادب سے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ادب میں لکھا گیا ہے سب کو ہم ادب قرار نہیں دے سکتے۔ اگر تنقیدی بصیرت نہ ہو، تنقیدی سوچ نہ ہو، تنقیدی فکر نہ ہو تو پھر ادب کا جائزہ لیا جانا بھی بے انتہا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اردو تنقید کے سرمایہ کیا کیا ہے۔ کل ہم اردو تنقید کا جو سب سے قدیم سرمایہ ہے یا اردو تنقید کے جو ابتدائی نقوش ہمیں ملتے ہیں اس پر ہم تذکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور تذکرہ ہی جو ہے اردو تنقید کے قدیم سرمایہ میں کافی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اولین نقوش ہمیں تذکروں میں ہی ملتے ہیں۔ دراصل تذکرہ میں جو ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ لکھنے کا رواج یونان سے آیا، یونان سے فارسی یا عرب میں آیا، عرب سے فارسی میں آیا، اور فارسی سے اردو میں آیا۔ لیکن عربی شعراء کے زیادہ تذکرے ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ فارسی میں یہ روایت چلی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ ابھی اس میں تنقید کا کیا تذکرہ ہے، تنقید کا کیا تعلق ہے تذکروں سے؟ دراصل جو تذکرہ نگار ہوتے تھے ان لوگوں کے سامنے تذکرہ نگاری کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا کہ جو شاعر اپنا کلام پیش کر رہا ہے یا کسی مشاعرے میں کوئی بھی شاعر اپنا جو بھی کلام پیش کرتا، اس شاعر کے کلام کی رودات کو تذکرہ نگار قلم بند کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے مختصر حالات کو بھی قلم بند کر لیتا تھا۔ تذکرہ نگار جو ہے شاعروں کے کلام پر نہ صرف ایسا نہیں کہ انہوں نے یہ غزل پڑھی، یہ نظم پڑھی اور یہاں ایک جو ہے مشاعرہ ہوا اور اسی بات کو انہوں نے قلم بند کیا، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ تذکرہ نگار کیا کرتا تھا، مختصر طور پر ہی صحیح اس کلام پر اپنی رائے کو شامل کرتا تھا، اپنا اظہار خیال کرتا تھا۔ اسی اظہار خیال اور کلام کے متعلق اصلاح اور رائیوں کو تنقیدی اعتبار سے کافی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جو تذکرہ نگار ہے وہ یہ کہتا کہ بھئی فلاں شاعر جو ہیں ان کے کلام کی یہ خوبی ہے، ہاں ان کے کلام کو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو مشاعرے میں ایک سما بن گیا، لوگ ان کو بہت داد دی، بہت اچھا کلام تھا، الفاظ اچھے تھے، شعریت تھی، مفہوم تھا، فلسفہ تھا، پیغام تھا، جو کچھ بھی تھا یا نہیں تھا، یہ سب باتیں تذکرہ نگار اپنی تذکرہ نویسی میں مینشن کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان باتوں کو جب مینشن کرتا ہے تو آپ غور کیجئے گا، اچھا تھا، برا تھا، شعریت تھی، نہیں تھی، پیغام تھا، نہیں تھا، مفہوم تھا، نہیں تھا، سامعین خوش تھے، نہیں تھے، سامعین کو مسرت ملی، نہیں ملی، ملی نہیں ملی، اچھا برا، اسی کا نام تنقید ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل تنقید نہیں تھی، یہ ایک رائے تھی، لیکن تنقید کے ابتدائی نمونے کے طور پر ہم تذکروں کو لے سکتے ہیں۔ یہ تنقید آرا نہ تو بہت واضح ہوتی تھی، ایسا بھی نہیں کہ بہت ہی واضح جو ہے یہ تنقیدی آرا ہے، یہ تنقید آرا نہ تو بہت واضح ہوتے تھے اور نہ ہی ان سے موجودہ پس منظر میں کوئی وافر اور خاطر خواہ مواد فراہم ہوتا ہے۔ یعنی ایسا تنقیدی اب ہمارے پاس جو کچھ بھی مواد موجود ہے اس وقت، الحمدللہ اردو تنقید میں بہت زیادہ مواد موجود ہے اس وقت، مختلف دبستان ہیں، ہر دبستان کا اپنا اپنا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن جب ہم ماضی میں جاتے ہیں، ماضی میں جانے کے بعد جو ذخیرے کا ہم جس ذخیرے کو تلاش کرتے ہیں
تنقیدی اشاروں کو، بصیرت کو اگر ہم تذکروں میں تلاش کرتے ہیں تو اس میں کوئی وافر اور خاطر خواہ مواد، بہت زیادہ مواد ہمیں فراہم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان اشاروں سے ہمیں ایسی راہیں ملتی ہیں جن سے اس دور کی تنقیدی بصیرت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس دور میں جس طرح کی تنقید کی جاتی تھی، جس طرح کا کلام پسند کیا جاتا تھا، جس طرح کی داد دی جاتی تھی، ہے نا، کہ شاعرانہ انداز کیا ہوتا تھا، شاعری کس طرح کی جاتی تھی، یہ تمام باتوں کا بخوبی اندازہ ہمیں ان تذکروں کو پڑھنے سے ہو جاتا۔ اب تذکروں کی تنقید کو پرکھنے اور سمجھنے سے پہلے کہ تذکروں کی تنقید یہ ایسی کیوں ہے، کس طرح ہے، کیا معنی رکھتی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں اس وقت کے ادب کا ایک اسٹیٹس، ایک معیار، ایک قدر و قیمت متعین کرنی پڑے گی۔ اس دور کے شعری نظریات اور معیار کو معلوم کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی جو 18ویں صدی میں رائج ہوئے تھے، کیونکہ تذکرہ نگاری کا جو دور ہے وہ دور کی ابتدا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر و سودا سے ہوئی ہے۔ میر بہت بڑے شاعر ہیں اردو زبان کے، انہوں نے تذکرے بھی لکھے ہیں اور ان کا فارسی میں جو لکھا ہوا تذکرہ ہے، تذکرۃ الشعراء، وہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں انہوں نے اردو کے شاعروں کے بارے میں لکھا ہے لیکن فارسی زبان میں لکھا ہے یہ تذکرہ، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہ ابتدا تھی تذکرہ نگاری کی، اردو زبان میں کہوں یا فارسی زبان سے اردو شعراء کا متعارف کرانے کی یہ ابتدا تھی۔ اس لیے پہلے ہمیں اس دور کے شعری اور ادبی نظریات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ہم اس وقت کے ادبی نظریات کو نہیں سمجھیں گے، شعری نظریات کو نہیں سمجھیں گے، شاعری کس موضوع پر کی جاتی تھی، کس پہلو پر کی جاتی تھی، کس قسم کا ادب لکھا جاتا تھا، تو یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک تذکروں میں جو رائے شامل ہے، تذکروں میں جو تنقیدی اشارے ہیں، ان اشاروں کو ہم بخوبی سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اردو میں یہ تذکرہ نگاری کا تو آغاز ہوا۔ میں نے آپ کو کہا کہ اصل میں یہ یونان سے شروع ہوا تذکرے تو عموماً بہت سارے، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بہت سارے مختلف موضوعات پر بھی تذکرے ہو سکتے ہیں، علماء دین کے ہو سکتے ہیں، محدثین کے ہو سکتے ہیں، کسی تاریخی مقامات کے بھی تذکرے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ تذکرے شاعروں کے تذکرے ہیں اردو ادب میں یا فارسی میں یا یونان میں جو لکھے جاتے تھے وہ شعراء کے تذکرے لکھے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ صنف عرب میں آئی یونان سے تو وہاں پر تذکرے لکھنے کا رواج خاص طور پہ شعراء کے اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن عربی میں تذکرہ نگاری کا آغاز سب سے پہلے سرزمین عرب میں ہوا، اور اصل میں عربوں کو اپنے حافظے پر بہت ناز رہا ہے۔ عرب اپنے حافظے کو، اپنی میموری کو پر بہت پراؤڈ کرتے ہیں، بہت فخر کرتے ہیں۔ وہ ایک زمانے تک فن تحریر سے ناآشنا تھے، اور جب تحریر کا چلن عام ہوا، لکھنے کا چلن عام ہوا، تب بھی انہیں گوارا نہ تھا کہ شعراء عرب کے شعری کارناموں کو تحریر میں لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے یادداشت پر اتنا فخر کرتے تھے کہ وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ جو شعراء کے تذکرے ہیں، ان کی جو کچھ بھی کلام کی خوبیاں ہیں، اس کو صفحہ خرطاس پر محفوظ کر لیا جائے۔ ان کو یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ تحریری شکل میں حالات اور اشعار جمع کرنے کے عمل میں انہیں بے مثال حافظے کی توہین محسوس ہوتی تھی۔ دور جاہلیت کے شعراء کی عظیم فنکاری کا ایک زمانہ معترف تھا۔ کہا جاتا کہ عکاظہ کے میلے میں شعراء جمع ہوا کرتے اور اپنے قصائد پیش کرتے تھے، اور سب سے بہترین قصیدے کو سونے کے پانی سے لکھوا کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام نازل ہونے والی آیات کو ہڈیوں، چمڑے کے ٹکڑوں وغیرہ پر لکھ لیا کرتے تھے۔
انہی تحریروں اور حفاظ کی مدد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن ترتیب دیا تھا۔ پھر بھی شعرائے عربی کا کوئی تذکرہ ضبط تحریر میں اس وقت نہ آ سکا۔ عربی کا بہت زمانے کے بعد سب سے پہلا تذکرہ جو لکھا گیا وہ تھا ابو عبداللہ بن سلام الجمعی۔ اس نے پہلا تذکرہ لکھا تھا یا اس کا لکھا گیا تھا۔ اس کا انتقال 232 ہجری یعنی 845 عیسوی میں ہوا، جس کا مطلب ہے کہ تیسری صدی ہجری کے ابتدائی دہائیوں میں، یعنی 9ویں صدی عیسوی کی چوتھی یا 5ویں دہائی میں یہ تذکرہ لکھا گیا۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ عرب میں 9ویں صدی عیسوی سے ہی تذکرہ لکھنے کا رواج عام ہوا ہے، اور فارسی شعراء کی تذکرہ نگاری کا آغاز لگ بھگ 1221 یعنی عربی کے بعد 900 اور 1200 300 سال کے بعد فارسی میں تذکرہ نگاری کا آغاز ہوا ہے، اور سید صدید الدین اوفی کے ایک تذکرہ انہوں نے مرتب دیا تھا جس کا نام تھا لباب الالباب، اور فارسی میں اسی لباب الالباب سے تذکرہ نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہاں ویسے اس سے قبل بھی بہت سارے تذکرے، کچھ ایسی کتابیں بھی ضبط تحریر میں آ چکی تھی، لکھی جا چکی تھی، جن میں فارسی شعراء کی معلومات قلم بند تھی یا معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی تھی، مگر ماہرین کے مطابق وہ کتابیں تذکرہ نگاری کے مطابق نہیں تھی، اس کو تذکرے کی تعریف میں نہیں لیا جا سکتا، لہذا لباب الالباب میں کو جو ہے فارسی کا پہلا تذکرہ ہم تصور کر سکتے ہیں، اور اس کو اوفی نے لکھا تھا، ضبط تحریر میں لایا تھا اوفی نے، جس میں 300 شعرائے فارسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی ضخامت اور طوالت کا آپ اندازہ لگائیے، 300 شعراء ہیں اس تذکرے میں، ان کے کلام پر رائے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ 2 جلدوں اور 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ 2 بڑی بڑی ضخیم جلدیں ہیں جن میں 12 ابواب ہیں۔ اس تذکرے کے ابتدائی جو 4 باب ہیں، فارسی کے تذکرے کی میں بات کر رہا ہوں، جو پہلا تذکرہ ہے لباب الالباب، جس میں 300 شعرائے فارسی کا ذکر کیا گیا ہے، جو 2 جلدوں اور 12 ابواب پر مشتمل ہے، جبکہ ابتدائی 4 باب میں فن شاعری سے متعلق بحثیں کی گئی۔ 12 باب میں 4 باب تو اس بات سے متعلق ہیں کہ شاعری کس طرح ہونا چاہیے، شاعری کا مقصد کیا ہونا چاہیے، فن شاعری کے معنی کیا ہیں، شعراء کو کس طرح اپنا کلام پیش کرنا چاہیے، شاعری کی اصل جان کیا ہے، اصل روح کیا ہے، کس طرح سے پیغام میسج شاعر دے سکتا ہے، اس بات پر جو ہے بحثیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک فارسی کا کوئی بھی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ اردو میں اب یہ بات یہ ہے کہ اردو میں تذکرہ نویسی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو شعرائے اردو کے تذکروں کو ہم 3 زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے زمرے میں وہ تذکرے آئیں گے جو شعرائے اردو کے ہیں لیکن ان کی زبان فارسی ہے، فارسی میں لکھے گئے ہیں۔ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اردو شعراء کا ہو رہا ہے، لیکن زبان کون سی استعمال کی گئی ہے؟ فارسی استعمال کی گئی۔ دوسرا زمرہ ان تذکروں کا ہے جو اردو میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا زمرہ فارسی میں لکھے گئے ہیں، اردو شعراء کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ دوسرا زمرہ وہ ہے جو اردو میں لکھے گئے ہیں۔ 20ویں صدی میں ایک نیا رجحان سامنے آیا کہ علاقائی منطقواری اصناف کی بنیادوں پر، ہر علاقے میں اپنی اپنی منطقواری اصناف ہوتے ہیں، ان اصناف کی بنیادوں پر تذکرے لکھے جائے، جیسے شعرائے اجمیر، حیدرآباد کے شعرائے محبوب نگر، حیدرآباد کے نعت گو شعراء، اردو کے ہندو مرثیہ گو شعراء وغیرہ، ان تمام کو تیسرے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اردو میں لکھے جانے والے تذکروں میں پہلا تذکرہ مرزا علی لطف کا مانا جاتا ہے۔
مرزا علی لطف نے جو تذکرہ لکھا تھا اس کا نام تھا شعرائے ہند، اور کریم الدین کا بھی طبقات شعرائے ہند، مرزا قادر بخش صابر کا گلستان سخن، محمد قطب الدین باطن کا گلستان بے خزاں، امیر مینائی کا انتخاب یادگار، عبد الغفور نساء کا سخن شعر وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ابتدائی تذکرے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، جو اردو ادب میں اور خاص طور پہ اردو کی تنقیدی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتے ہیں، جس میں ہمیں اردو شعراء کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس وقت کی شاعر کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، کس طرح جو ہے شعر و شاعری کی جاتی تھی، کس طرح جو ہے شعر و شاعری کے مقاصد طے کی جاتے تھے، یہ سب ہمیں جو ہے اس دور کی تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو مشہور شعرائے اردو کے تذکرے لکھے گئے لیکن فارسی میں لکھے گئے، ایسے 5 تذکرے ہیں جن کے مصنفین نے اپنے تذکرے کو سب سے پہلا تذکرہ قرار دیا ہے۔ ہر کسی نے کہا کہ میں نے یہ جو تذکرہ لکھا ہے اردو شعراء کے بارے میں، یہ میرا پہلا شعراء، سب سے پہلا تذکرہ ہے۔ کون کون سا ہے؟ دیکھیے، پہلا نکات الشعراء، میر تقی میر کا لکھا ہوا ہے، جو بہت ہی مشہور رہا ہے۔ دوسرا ہے تذکرے رخت گویاں، سید فتح علی گرد یزی کا ہے۔ تیسرا ہے گلشن گفتار، حمید اورنگ آبادی کا لکھا ہوا ہے یہ گلشن گفتار۔ چوتھا ہے مخزن نکات، قائم چاند پوری کا ہے، اور جبکہ 5واں ہے ریاض حسنی، عنایت اللہ فتوت کا ہے۔ اس ضمن میں پروفیسر حنیف نقوی نے تفصیلی بحث کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ شمالی ہند میں میر صاحب یعنی میر تقی میر کا نکات الشعراء، اور دکن میں حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ، یہ اپنے زمانے کے اولین تذکرے ہیں، اور شعراء اردو کے تذکرے کی ترتیب کا انہیں فخر حاصل ہے۔ تو اولین جو ہے وہ نکات الشعراء ہے، اور حمید اورنگ آبادی کا گلشن گفتار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تذکروں کے بارے میں ہم نے مختصر معلومات حاصل کی کہ تذکرہ کیوں اہمیت رکھتا ہے، اور تذکرے کی روایت کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے اردو میں آئی ہے، اور اردو میں فارسی کے کون کون سے شاعر تھے، یہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی عزیز اس سے اور آگے جو بھی تنقید کے دبستان ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ دبستانوں پہ جانے سے قبل ہم جو ہے اردو میں اور تنقید کے قدیم سرمایے کیا کیا ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرے پیریڈ میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔